الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرتضی والمصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا راحت العاشقین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بہاراں مسکرا پیاں
مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے بہاراں سارے آنکھوں محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں خوش ہو جاؤ اور اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے آؤ، اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لے آؤ اور خوش ہو کے حضور کا جشن مناتے ہوئے اور یہ حضور کی نعت پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا حبیب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور الحمدللہ تعالی یہ بچہ جو ابھی میری گود میں بیٹھا ہوا تھا نا، یہ ہماری چھوٹی بہن کا بیٹا ہے۔ اس گھر میں پچھلے سال آئے تھے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ہماری ماں جی جو ہے نا، انہوں نے بڑی عقیدت و محبت سے یہ کہا کہ اور کچھ نہیں چاہتی، بس یہ دعا کر دیں اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے دے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، بڑے شوق ذوق سے، بڑی محبت و عقیدت سے، بڑے احترام سے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کی، تو اللہ رب العزت نے چاند سا بیٹا عطا کر دیا ہے۔ تو جس کے گھر بچہ نہ ہوتا ہو نا، بیٹا نہ ہو جس کے پاس، وہ محبت سے بات ہے محبت کی اور بات ہے عقیدت کی۔ نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ محفل میلاد منائے، حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منائے، تو رب کائنات پھر اس گھر کو ویران نہیں رہنے دیتا، اللہ خوشیاں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری کائنات میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شہید بھی ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں اس کائنات میں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ محبت جس ذات سے کرتا ہے نا، وہ ذات تیرے اور میرے پیارے آقا و مولا کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے جس شخصیت کو ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن سے اللہ رب العزت پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور کی محبت میں لوگوں کو اپنے گھر بلائے، اپنے گھر بٹھائے، انہیں اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے دے، انہیں کھانا بھی کھلائے، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار بھی پہنائے اور ان پہ پھولوں کی پتیوں کی برسات بھی کرے اور بڑے ادب اور احترام سے بلائے، اور پوچھا کام کیا ہے مجھ سے، تو جواب بس ایک ملا، اور کوئی کام نہیں ہے، تھوڑی دیر مصطفیٰ کی باتیں سنا دو ہمیں، تھوڑی دیر ہمیں مصطفیٰ کی نعت سنا دو، مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات سنا دو، مصطفیٰ کے کردار کی بات سنا دو، مصطفیٰ کی گفتار کی بات سنا دو، مصطفیٰ کی رفتار کی بات سنا دو، وہ کیسے چلتے تھے یہ ہمیں بھی بتا دو، وہ کیسے بولتے تھے یہ ہمیں بتا دو، وہ کیسے بیٹھتے تھے یہ ہمیں بتا دو،
وہ کیسے گفتگو کرتے تھے یہ ہمیں بتا دو، وہ کہاں کہاں آئے کہاں کہاں گئے یہ ہمیں بتا دو، انہوں نے کیا کیا ارشادات فرمائے یہ ہمیں بتا دو، اور کوئی کام نہیں ہے کسی سے ہمیں، بس ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ادائیں کیا کیا ہیں۔ جب اتنی محبت، اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی عقیدت رب دیکھتا ہے تو پھر کیا خیال ہے رب کو پیار نہیں آتا ہوگا اپنے بندے پر؟ اپنے بندے پر پھر اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا، سب کہہ لیجئے اللہ کا کوئی بیٹا لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، یکتا ہے۔ ویسے کائنات میں اگر کسی بندے کو اپنا بنانا ہو، کسی بندے سے محبت کا رشتہ بڑھانا ہو تو آسان طریقہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کے بچوں سے پیار کر لو، بندہ خود مخود تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ کسی کے بچے سے آپ محبت کرو گے، پیار کرو گے، اس کو اپنے پاس بٹھا لو گے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو گے، بچے کا والد خود بخود تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اب رب کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، رب کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، تو پھر جس نے رب کو اپنا بنانا ہو اور رب کا قرب حاصل کرنا ہو وہ کیا کرے؟ بزرگ فرماتے ہیں وہ محمد کا غلام بن جائے، رب اس کا ہو جاتا ہے۔ جتنا کوئی مصطفیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا کوئی اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو بساتا جاتا ہے، اتنا ہی رب کائنات اس پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آج اگلی محفل ہے، ہم آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھا دیا کہ آج رب کائنات نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا اور رب کائنات نے خوبصورت بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ اعلان ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا دم اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے بے اولاد کے لیے اور جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کے لیے سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا دم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت و عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ محفل میلاد سجائی جائے اور پھر اس میں دعا کی جائے، اے رب محمد، تو نے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے اور ہم نے تیرے حبیب کی ولادت کا جشن منایا ہے، اے رب اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بیٹا عطا کر دے۔ تو رب کائنات پھر اس دعا کو ٹالتا نہیں ہے، رب کائنات مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو آپ پھر میرے ساتھ مل کے سارے پڑھیں گے تو آپ سب حضور کے ثناخواں بن جائیں گے، حضور کے نعت خواں بن جائیں گے۔ ہر مسلمان حضور کا نعت خواں ہے، اونچا بولو نا ذرا، ہر مسلمان حضور کا کیا ہے؟ نعت خواں ہے، ثنا خواں ہے۔ اور کچھ نہ آتا ہو جسے، لمبی لمبی نعتیں جسے یاد نہ ہو، وہ صرف محمد محمد کہتا رہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کا رب کائنات نے نام ہی ایسا منتخب کیا ہے، جب کوئی مصطفیٰ کا نام نامی، اسم گرامی اپنی زبان پر لاتا ہے، مصطفیٰ کا نام بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی نعت بھی ہو جاتی ہے۔ نام بھی حضور کا ادا ہو جاتا ہے اور حضور کی نعت بھی زبان سے ادا ہو جاتی ہے۔ نام ہی ایسا محمد، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی اونچا بولو، سارے بولو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو حضور کا نام جب لیا جائے تو نعت بھی حضور کی تعریف کو کہتے ہیں. تو جس نے حضور کا نام لے لیا، بس نام لے لیا، سمجھو اس نے حضور کی نعت پڑھ لی ہے. جس نے نام لے لیا اس نے کیا کر لیا؟ اونچا بولو، سارے بولو ذرا، اس نے کیا کر لیا؟ حضور کی نعت پڑھ لی ہے. تو پھر آپ مل کے ذرا میرے ساتھ پڑھیں گے، محمد مصطفیٰ بہارا مسکرا پیا محمد مصطفیٰ بہارا مسکرا پیا کھلے میں پھولتے کلیاں او کھلے میں پھولتے کلیاں فضاں مسکرا کھلے نے پھولتے کلیاں فضاں تے جتھوں جتھوں لنگی سی ڈاچی حلیمہ دی جتھوں جتھوں لنگی سی ڈاچی حلیمہ دی اتھاواں بنیاں جنت مدینہ پاک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ایک طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے منبر شریف کے درمیان ایک جگہ ہے. اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ. کیا نام ہے بولیے؟ جانا چاہتے ہیں وہاں؟ جو جانا چاہتے وہ نام لے لیں. کیا نام ہے؟ ریاض الجنہ. نبی علیہ السلام نے اس جگہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے کریم نے فرمایا، لوگو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. باغ ہے. محدثین نے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بنی؟ اتنی بڑی مسجد نبوی شریف ہے، لیکن وہ مقام اور وہ جگہ جو حضور علیہ السلام کے روضہ انور سے منبر شریف تک اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے باغ کیوں کہا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ محدثین فرماتے، لوگوں اس میں راز اور اس میں حکمت یہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہر نماز کے وقت اور منبر شریف کے پاس مصلی امامت پر تشریف فرما ہوتے اور نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے، اگلی نماز کے ٹائم پھر نکلتے اور پھر مصلی پہ تشریف فرما ہوتے۔ سارا دن مصطفیٰ کا اس مقام پر آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے رب کائنات نے اس مقام کو جنت بنا دیا ہے۔ نعرہ رسالت، اس جگہ کو جنت اس لیے بنایا رب نے کہ یہ جگہ مصطفیٰ کے قدم چومتی رہی اور تاجدار کائنات علیہ السلام کے قدم ایک دن میں 20 مرتبہ اس جگہ پر لگتے تھے۔ رب کائنات کو اس جگہ پر پیار آ گیا، رب کائنات نے کہا اب یہ جگہ معمولی نہیں رہی بلکہ اس جگہ کو میں نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ وہ جگہ جہاں حضور کے قدم لگ جائیں وہ جنت اور جنت کا باغ اور جنت کا ٹکڑا بن جائے، اور وہ اونٹنی جس اونٹنی پر میرے مصطفیٰ سوار ہوئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس کی مہار پکڑی اور اس اونٹنی کو لے کر تاجدار کائنات کو بٹھا کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر لے کے جا رہی تھی، شاعر کہتا ہے عشق مصطفیٰ میں ارے لوگوں جس جس جگہ سے وہ اونٹنی اپنے قدم لگا کے جا رہی تھی وہ ساری جگہ جنت کے باغ بنتے گئے۔ وہ ساری جگہ کیا بن گئی؟ سبحان اللہ، ذرا اونچی کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا محبت نال سبحان اللہ کو۔ جتھے جتھے لنگی سی ڈاچی حلیمہ دی او تھاما بنیا جنت او راما۔ معزز و محتشم سامعین ذی وقار، میں اور آپ سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک بات اگر کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگی کہ ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں، نمازی نماز پڑھتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے، بڑے بڑے نیک صالح اعمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو کوئی نیک عمل کرتا ہے عمل پہلے ہوتا ہے اور قبولیت بعد میں ہوتی ہے۔ کیا؟ عمل پہلے اور قبولیت بعد میں، یہ فیصلہ ہی بعد میں ہوتا ہے کہ عمل قبول ہے یا نہیں ہے، نماز قبول ہے یا نہیں ہے، آپ کا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے، آپ کا حج قبول ہے یا نہیں ہے۔ پہلے حج ہوگا اور قبولیت بعد میں، اجر و ثواب بعد میں، روزہ پہلے اور اجر و ثواب بعد میں۔ ایک محبت مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی عقیدت و محبت میں، مصطفیٰ کی نعت سننا اور مصطفیٰ کی تعریف سننا، یہ ایسا عمل ہے جو ہوتا بعد میں ہے، قبول پہلے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ۔ جس سے قبول نہ کرنا ہو رب اس کو توفیق ہی نہیں دیتا، رب اس کو آنے نہیں دیتا۔
رب اس کو سننے نہیں دیتا، رب اس کو سنانے نہیں دیتا۔ مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کی بات وہی کرتا ہے جس پر پہلے رب کائنات قبولیت کی نگاہ ڈالتا ہے، محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، پھر توفیق دیتا ہے، بندے اب میرے محبوب کی بات سن، میں تجھے اجر عطا فرماتا چلا جاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبولیت پہلے اور عمل، قبولیت پہلے اور عمل بعد میں ہوتا ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے نا، 1450 سال ہو گئے، آج بھی یوں ہی لگتا ہے حضور آج ہی آئے ہیں۔ یوں ہی لگتا ہے کہ حضور آج ہی تشریف لائے ہیں، لیکن ہر کسی کو نہیں لگتا، اسے ہی لگتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام سے قبل، آقا علیہ السلام سے پہلے 600 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 600 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں، بڑے مقام اور بڑے شرف سے نوازا تھا۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا کیا رب کائنات نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مادر ذات نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے، رب اس کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ مادر ذات نابینا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتے اسے، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے اس کی آنکھوں پر، اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتا تھا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اگر کوئی برس والا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، رب کائنات اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سے بھی اگلی بات سنیں، اگر کوئی مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، وہ مردہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اشارہ ہوتا اس مردے کی طرف اور حکم ہوتا میرے رب کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، برس والوں کو شفا دے رہے ہیں، نابیناؤں کو بینائی دے رہے ہیں۔ بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی رفعت ہے، اور ان کے دم میں بڑا اثر ہے۔ لوگ دیوانے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ اونچی کرو۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت نوح کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت شیش کو بھی مانتے ہیں، حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، سب کو مانتے بھی ہیں، سب سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کا منکر بن جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا؟ ایک نبی کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ اونچی کہنا ہے، سب نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ دیوانے ہو گئے ہیں، لوگ
آگے پیچھے ہاتھ چوم رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اللہ کا نبی مان لیا۔ اور بعض نے تو غلوف کیا، انہوں نے کہا عیسیٰ کا کیا مقام ہے، چلے نابیناؤں کو بینائی مل گئی اور برس والے شفا یاب ہو گئے، یہ تو ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر مردہ زندہ ہو رہا ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے، ٹھوکر مارتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اب انہوں نے غلوف کیا، غلط کیا، وہ کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اونچا بولو، کیا کہا انہوں نے؟ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نبی علی ولم یولد، اللہ کی شان یہ ہے اس کا باپ بھی کوئی نہیں، اس کا بیٹا بھی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو، ایک مقام پر جمع کر لیا، فرمایا لوگو میرے ہاتھوں سے تم نابیناؤں کو بینائی ملتا دیکھ رہے ہو، برس والوں کو شفا یاب ہوتا دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ رہے ہو، لیکن سن لو، نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا بھی نہیں، تو پھر کیا ہو؟ قرآن مجید نے ان کا خطاب نقل کیا، فرمانے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا لوگو میں اللہ نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، رب کا بیٹا بھی نہیں۔